بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ برادران اسلام، آج اس مختصر وقت میں آپ احباب کے سامنے جو عنوان لے کر حاضر ہوں وہ یہ کہ رمضان مبارک میں کثرت سے کی جانے والی 20 ایسی غلطیاں اکثریت جن کی مرتکب رہتی ہیں۔ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا ہے، التجا ہے کہ الہ العالمین حق گوئی کی توفیق عطا فرما، اور جہاں تک ہماری آواز پہنچے اللہ تقدس و تعالی ہم سب اہل اسلام کو حق کو سمجھنے کی، حق پر ایمان و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیں کہ اس تعلق سے پہلی غلطی یہ ہے کہ روزے کی نیت کا اہتمام نہ کرنا۔ بہت سارے لوگ دیکھا دیکھی روزہ رکھتے ہیں یا اس وجہ سے روزہ رکھتے ہیں کہ لوگ تانا دیں گے۔ میرے بھائیو یاد رکھیں کہ اعمال میں سب سے بنیادی اساسی چیز نیت ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اس لیے اپنی نیت کی اصلاح کریں، نیت کو درست کریں، پختہ کریں۔ نیت یہ ہونی چاہیے کہ روزہ ایک عبادت ہے، اسلام کا اہم ترین چوتھا رکن ہے، اس کی ادائیگی کے ذریعے میں اللہ کا قرب چاہتا ہوں، اللہ کی خوشنودی چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب چاہتا ہوں، اور فرض روزے کی نیت طلوع فجر سے پہلے کرنی ہے۔ اس تعلق سے دوسری غلطی یہ ہے کہ کچھ لوگ شک کے دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ مثلا آج 29ویں شعبان ہے، اب چاند نظر نہیں آیا، لیکن کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ 30 جو ہوتی ہے، جب کہ مہینہ پورا ہونے کا آخری دن ہے، بطور احتیاط کے روزہ رکھ لیتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ چاند نکلا ہو، یعنی رمضان کا چاند نکلا ہو لیکن نظر نہ آیا ہو، اسے کہتے ہیں احتیاط کے طور پر شک کے دن کا روزہ رکھنا۔ اس چیز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو منع فرمایا ہے۔ یاد رکھیں مہینہ یا تو 29 کا ہوتا ہے، اگر 29 کے بعد چاند نظر نہیں آیا تو 30 دن کی گنتی پوری کر کے آگے آپ روزہ رکھ لیں۔ اسی طرح اس تعلق سے چوتھی چیز یہ ہے کہ کچھ لوگ رمضان مبارک کے استقبال کے طور پر روزہ رکھتے ہیں۔ ان کا یہ فعل بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کے خلاف ہے، کیونکہ اللہ کے پیغمبر نے اس چیز سے منع فرمایا ہے۔ اس تعلق سے پانچویں غلطی یہ ہے کہ کچھ لوگ سحری میں جلدی کرتے ہیں۔ مثلا رات کو 2:30 بجے 3 بجے سحری کھا لی یا 4 بجے سحری کھا لی، اور اذان فجر کب ہو رہی ہے؟ 5 بجے ہو رہی ہے۔ ان کا یہ عمل، ان کا یہ فعل خلاف سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت تب تک حق پر قائم رہے گی جب تک یہ سحری میں تاخیر کریں گے اور افطار میں جلدی کریں گے۔ اسی طرح کچھ لوگ افطار میں تاخیر کرتے ہیں، بیٹھے رہتے انتظار کرتے رہتے ہیں کہ سورج مکمل غروب ہو جائے، اندھیرا پھیلنا شروع ہو جائے، ہر قسم کا شک جو ہے وہ ختم ہو جائے، پھر جو ہے وہ افطار کرتے ہیں۔ اس تعلق سے چھٹی غلطی یہ ہے کہ کچھ لوگ اذان فجر سے 10 منٹ 15 منٹ پہلے ہی جو ہے وہ سحری کھانا ختم کر دیتے ہیں، بند کر دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان سن لینا چاہیے کہ تم تب تک کھا سکتے ہو جب تک بلال آذان نہ دے، یعنی بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نماز فجر کے لیے آذان دیتے تھے۔ ان کی آذان سن کر جو ہے وہ لوگ کھانا پینا
ترک کرتے تھے۔ اسی طرح اس تعلق سے 7ویں چیز یہ ہے کہ اس مہینے میں کھانے پینے میں کچھ لوگ خوب اسراف کرتے ہیں۔ اسی طرح 8ویں چیز یہ ہے کہ لوگ کثرت سے وقت ضائع کرتے ہیں۔ حالانکہ یاد رکھیں کہ رمضان کا مہینہ بڑا قیمتی مہینہ ہے، بڑا ثمین مہینہ ہے۔ اللہ کے بندو، اس مہینے کی ایک رات جس کے متعلق قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے، اس تعلق سے 9ویں غلطی یہ ہے کہ بہت سارے لوگ، مرد ہو یا خواتین، فرض نمازوں کا اہتمام نہیں کرتے، یعنی نماز وقت پر ادا نہیں کرتے، یا 2 نمازیں پڑھ لیتے ہیں 3 چھوڑ دیتے ہیں، 3 پڑھ لیتے ہیں 2 چھوڑ دیتے ہیں، یا 4 پڑھ لیتے ہیں 1 چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ کے بندو، نماز اسلام کا دوسرا رکن ہے جس کے چھوڑنے پر جان بوجھ کر کفر کا فتویٰ آیا ہے، کفر کا حکم صادر ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکہ فقد کفر، اور ہمارے اور ان کے درمیان جو عہد، جو ایمان ہے، وہ نماز ہے، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس نے کفر کیا۔ اس لیے اے مسلمانوں، نمازوں کی حفاظت کرو۔ نماز اسلام کا اہم ترین رکن ہے جو کسی حالت میں کسی مسلمان کو معاف نہیں، جبکہ روزہ اسلام کا 4تھا رکن ہے جو ان لوگوں پر فرض ہے جو استطاعت رکھتے ہیں، یعنی اگر آپ صحت مند ہیں روزہ رکھیں، اگر بیمار ہیں چھوڑ دے، بعد میں قضا دے لیں، اگر سفر کی حالت میں ہے چھوڑنے کی آپ کو رخصت ہے، بعد میں قضا دے لیں۔ لیکن نماز کی کہیں معافی نہیں ہے، نماز کی کہیں معافی نہیں ہے، الا وہ انسان جو پاگل ہے، مجنون ہے، اسے معاف ہے۔ یا خواتین کا وہ طبقہ جن کو حیض یا نفاس کے ایام ہوں، ان حالات میں انہیں نماز معاف ہے۔ اس تعلق سے 10ویں غلطی، کچھ لوگ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں تو آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرتے ہیں، جی میں نے اتنے ختم کر لیے، جی میں نے اتنے ختم کر لیے۔ اللہ کے بندو، قرآن کی تلاوت عبادت ہے، اور عبادت میں اخلاص شرط ہے، اور اخلاص کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ایسی تمام عبادات کو مخفی رکھیں، اپنے اور اللہ کے درمیان رکھیں جن میں ہمیں شرک خفی میں مبتلا ہونے کا خدشہ ہو۔ اس تعلق سے 11ویں غلطی یہ ہے کہ بہت سارے لوگ نماز تراویح جو ہے یہ ایمان کی ابتدا میں آخر تک ادا نہیں کرتے، یعنی 4 رکعتیں ادا کر لی، 8 کر لی، مسجد سے نکل گئے، جی کیوں، میں رات کو تہجد کے ساتھ باقی پڑھوں گا۔ اللہ کے بندو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ارشاد ہے، من صلی مع الامام حتی ینصرف الامام کتب لہ قیام اللیل، جو امام کے ساتھ نماز پڑھے حتیٰ کہ امام نماز ختم کرے، اس کے لیے پوری رات کا قیام لکھ دیا جاتا ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ نماز جو ہے مکمل ایمان کی ابتدا میں ادا کریں تاکہ آپ کے لیے پوری رات کا قیام جو ہے وہ لکھ دیا جائے۔ اس تعلق سے 12ویں غلطی یہ ہے کہ بہت سارے لوگ نماز وتر جو ہے یہ ایمان کی ابتدا میں ادا نہیں کرتے، کیا کہتے ہیں اس طرح کا طریقہ ہماری فقہ میں نہیں ہے، یا میں رات کو اٹھ کر تہجد کی نماز کے ساتھ وتر ادا کروں گا۔ ہم نے پیچھے یہ بات بتلائی ہے کہ ایمان کی ابتدا میں آپ نماز ادا کریں، بما وتر ادا کریں، تاکہ آپ کے لیے پوری رات کا قیام لکھ دیا جائے۔ یاد رکھیں کہ اگر آپ نے ایمان کے ساتھ وتر ادا کر لیے ہیں تو وتروں کی ادائیگی کے بعد بھی آپ نفل گھر میں ادا کر سکتے ہیں، البتہ وتر نہیں ادا کر سکتے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات میں 2 دفعہ وتر پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ اسی تعلق سے 13ویں غلطی یہ ہے کہ کچھ لوگ جب نماز تراویح ادا کرتے ہیں ہر 2 رکعت کے بعد کیا کہتے ہیں، صلو علی حبیب۔ یہ بات، یہ کلمہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات میں سے نہیں ہے، اور نہ ہی امت سلف میں سے ان کلمات کو کوئی جانتا تھا، ان کا ترک لازم اور ضروری ہے۔ اس تعلق سے دوستو 14ویں غلطی یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 رکعت نماز تراویح ادا کی، اور اس چیز کو یہ لوگ سنت قرار دیتے ہیں، حالانکہ یہ بات اللہ کے پیغمبر کے
قول پر آپ کے فعل پر ایک بہتان ہے، نہ ہی آپ نے یہ عمل کیا ہے، یعنی نہ ہی آپ نے 20 رکعت نماز تراویح ادا کی ہے اور نہ ہی اس کی ادا کرنے کا کسی کو حکم دیا ہے۔ حالانکہ جو لوگ جناب عمر کی طرف یہ بات منسوب کرتے ہیں کہ انہوں نے 20 رکعت نماز تراویح پڑھانے کا صحابہ کو یعنی ابی ابن کعب اور تمیم داری کو حکم دیا، یہ لوگ بھی جناب عمر کی طرف جھوٹ بات منسوب کرتے ہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ نے موطا کے اندر اس بات کو ضعیف لکھا ہے کہ جناب عمر سے یہ بات صحیح سند سے ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے 20 رکعتوں کا حکم دیا ہو، بلکہ انہوں نے سنت کے مطابق بما وتر 11 رکعت ادا کرنے کا جو ہے وہ حکم دیا تھا، کیونکہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرنے والے تھے۔ اس تعلق سے میرے بھائیوں 15ویں غلطی یہ ہے کہ بہت سارے لوگ روزے کی حالت میں اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرتے، جھوٹ بولتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، کوئی احتیاط نہیں برتتے، نہ ہی کانوں کی حفاظت کرتے ہیں، حرام سنتے ہیں بڑے آرام سے، آنکھوں کی حفاظت نہیں کرتے، حرام دیکھتے ہیں، سارا دن بیٹھ کر فلمیں دیکھتے ہیں، ڈرامے دیکھتے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ یہ روزہ گزارا جا رہا ہے۔ انا للہ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون۔ اللہ کے بندو، یہ مہینہ بڑی شان والا مہینہ ہے، اس مہینے میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی ایسے انسان کے لیے جو رمضان کے مہینے کو پالے مگر اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال ہے۔ اسی طرح اس تعلق سے 16ویں غلطی یہ ہے، یہ بات خواتین کی طرف ہے کہ ان کا اکثر وقت رمضان کے مہینے میں باورچی خانے میں گزرتا ہے۔ اللہ کے بندو، یہ مہینہ عبادت کا مہینہ ہے، یہ مہینہ قرب الہی کا مہینہ ہے، یہ مہینہ اجر و ثواب کمانے کا مہینہ ہے، یہ مہینہ اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ ہے۔ اللہ کے بندوں اور بندیوں، ان امور کو ترک کرو، اتنا ہی کرو کہ جتنی تمہیں حاجت ہے، کھانے پینے میں میانہ روی اختیار کرو اور اکثر وقت جو ہے وہ اللہ کی عبادت میں گزارو، اللہ جل وعلا کی خوشنودی کے لیے صرف کرو، روزے کی حفاظت کرو، اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ، استغفار کے ساتھ، تلاوت کے ساتھ، نوافل کے ساتھ، دعاؤں کے ساتھ، ان امور کے ساتھ روزے کی حفاظت کرو اور اپنے روزے کو اللہ جل وعلا کی بارگاہ میں مقبول بنا کر پیش کرنے کی بھرپور کوشش کرو۔ اس تعلق سے 17ویں غلطی یہ ہے کہ کچھ لوگ زکوٰۃ کے استخراج کو رمضان کے مہینے میں ضروری یا فرض سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ غلط تصور ہے، غلط سوچ ہے۔ زکوٰۃ آپ پر تب فرض ہوتی ہے جب 1 سال آپ کے مال پر بیت جائے، یعنی آپ نے گزشتہ رمضان کو زکوٰۃ ادا کی ہے، اب آپ اگلے رمضان ہی کو ادا کریں گے۔ اگر آپ نے شعبان میں ادا کی ہے تو آپ کو شعبان میں ادا کرنی ہے۔ یاد رکھیں کہ اسلام نے زکوٰۃ کے متعلق قطعی طور پر کوئی حکم نہیں لگایا کہ فلاں مہینے میں نکالی جائے تو افضل قرار پائے گی۔ فقط اسلام نے حکم دیا ہے کہ جب سال پورا ہو جائے تو زکوٰۃ کا استخراج جو ہے وہ کر دیا جائے۔ اس تعلق سے 18ویں غلطی یہ ہے کہ کچھ لوگ سحری کے بعد یا سحری سے پہلے صبح اٹھ کر بطور تبرک کے قوالیاں سنتے ہیں، صلی اللہ علیہ، جو کہ زنادقہ کا کلام ہے، جو کہ زنادقہ ان صوفیہ ان ملحد لوگوں کا کلام ہے۔ رب ذوالجلال تقدس و تعالی سے عافیت کا سوال ہے۔ حالانکہ اکثر تر قوالیوں میں اللہ تعالیٰ کی توحید کے خلاف باتیں ہوتی ہیں، اللہ جل وعلا کی شان اقدس کے خلاف یہ کلمات کہتے ہیں۔ رب ذوالجلال سے عافیت کا سوال ہے۔ ایسے تمام لوگوں سے میں کہنا چاہوں گا، سحری کا وقت بڑا بابرکت وقت ہوتا ہے، اس وقت قرآن تلاوت کیا کریں، اللہ کی بارگاہ میں استغفار کیا کریں، کیونکہ رب ذوالجلال نے قرآن میں ارشاد فرمایا وبالاسحار هم یستغفرون، وہ سحر کے وقت استغفار کرتے ہیں۔ یہ بڑا عظیم وقت ہوتا ہے، اس وقت سے فائدہ اٹھائیے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کریں، استغفار کریں، قرآن تلاوت کریں، اس اللہ کا ذکر کریں، قوالیاں سن کر اپنا وقت جو ہے وہ برباد نہ کریں۔ اس تعلق سے میرے بھائیوں 19ویں غلطی یہ ہے
کہ افطار پر مختلف فیملیوں کا آپس میں اختلاط کرنا، یعنی لوگ ایک دوسرے کی دعوت کرتے ہیں اور پھر وہاں خوب بے پردگی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہے، حالانکہ قرآن کا یہ حکم ہے کہ اہل ایمان مردوں کے لیے خواتین کے لیے اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، کیونکہ ان کے لیے پاکیزگی کا باعث ہے۔ اور میرے بھائیو، میرے دوستو، روزے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم روزہ رکھ کر اللہ تعالیٰ کی خوب نافرمانی کریں۔ اللہ کے بندو، روزہ تو فرض اس لیے کیا گیا ہے تاکہ ہم متقی بن جائیں۔ اس تعلق سے 19ویں غلطی یہ ہے کہ بہت سارے لوگ افطار کے وقت آپس میں اختلاط کرتے ہیں، یعنی فیملی ایک دوسرے کی افطار پر دعوت کرتی ہیں، سب لوگ مرد عورتیں غیر محرم سب بیٹھ کر اکٹھے افطار کرتے ہیں، حالانکہ یہ بات بالکل اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ رب ذوالجلال تقدس و تعالی نے قرآن کریم میں اہل ایمان مردوں کو، خواتین کو نگاہیں نیچی رکھنے کا حکم دیا ہے، اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے غیر محرم خواتین سے اختلاط کرنے سے منع فرمایا ہے۔ میرے بھائیو، میرے دوستو، روزہ اس چیز کا نام نہیں کہ ہم پیاس کاٹیں، بھوک کاٹیں، لیکن بعد میں خوب اللہ کی نافرمانی کریں۔ اللہ کے بندو، روزہ تو فرض اس لیے کیا گیا ہے تاکہ ہمارے نفوس جو ہے وہ متقی بن جائیں۔ اس تعلق سے 20ویں غلطی یہ ہے کہ کچھ خواتین کا طبقہ، انہیں دوران روزہ اگر حیض آ جائے تو وہ یہ سمجھتی ہیں کہ ہمارا روزہ پورا ہوگا، صحیح ہے، اور اس روزے کو پورا کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ ایسی تمام خواتین کے لیے عرض یہ ہے کہ اگر روزے کے دوران کبھی حیض آ جائے تو سمجھ لو کہ روزہ ختم ہو گیا، اب انہیں روزے کی قضا دینی ہے، ان کے اوپر روزے کی قضا ہے، البتہ نمازوں کی قضا نہیں ہے۔ یہ میرے بھائیو، رمضان المبارک کے تعلق سے کچھ ایسی غلطیاں تھیں جن کا اکثر لوگ ارتکاب کرتے ہیں لا علمی کی وجہ سے۔ رب ذوالجلال تقدس و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے، التجا ہے کہ الہ العالمین جو حق کہا سنا اس پر ایمان و عمل کی توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔